بہت ہی پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان آیات مبارکہ میں نسخ و منسوخ کا تذکرہ ہے۔ نسخ کے لغوی معنی جو ہیں منسوخ کر دینا کسی حکم کو، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم جو ہے وہ نازل کر دینا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ احکام کو منسوخ کرنے کے جو ہیں وہ دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ سابقہ اقوام سے متعلق جو احکامات ان موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے ان کو تبدیل کیا گیا۔ دین کی بنیاد تو ایک ہی ہے، البتہ وقتی حالات اور ضرورت کے مطابق احکامات میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآنی آیات کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ ہم اس کو یعنی شریعت محمدی کو ہم اس کو تبدیل کر کے ایک حکم کی جگہ دوسرے حکم کو اللہ رب العزت جاری فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں، من آیت او ننسہا، ننسخ یعنی اس کو بدل دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس کی جگہ لے آتے ہیں، منہا او مثلہا، اس جیسی یا اس سے بہتر، یعنی اس سے بہتر یا اس جیسی اللہ رب العزت ایک حکم کو ہم منسوخ کر کے اس جیسا یا اس سے بہتر حالات کے مطابق حکم جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں شریعت محمدی میں زمانہ کے اعتبار سے ارتقا کیا گیا۔ مثال کے طور پر شروع میں شراب کے لیے جو اسے نشہ کہا گیا، تو فرمایا گیا کہ شراب کے فلاں جو نقصانات ہیں اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، اور پھر فرمایا گیا کہ نماز کی حالت میں یا نشے کی حالت میں تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ، یعنی جب تم شراب پیو وہ نشے کی حالت میں۔ یہ تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ کے پھر آگے یہ فرمایا کہ اس شراب کو قطعاً ہی اللہ رب العزت نے آخری حکم جو دیا کہ کیا اب بھی تم باز نہیں آتے، اللہ فرماتا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی یہ گندا کام ہے، شیطانی کام ہے شراب پینا، کیا تم اس سے باز نہیں آتے؟ تو تدریجاً شراب کو حرام قرار دیا، یعنی پہلا حکم جو ہے اس کو منسوخ پھر ہو گیا، یعنی اس کا کہ شراب جہاں رعایت تھی تھوڑی سی، اب وہ رعایت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تدریجاً جو ہے وہ شریعت نافذ فرمائی تاکہ لوگ اس سے مانوس ہوتے چلے جائیں، جس طرح وہ مانوس ہوتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکامات میں مزید بہتری اصلاح اور اس میں تبدیلی جو ہے وہ واقعہ کر دی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، یعنی اللہ مالک ہے ہر چیز کا، وہ کوئی حکم قائم رکھے یا اس میں تبدیلی کر دے۔ تو اللہ یہاں اس آیت میں یہ واضح فرما رہے ہیں کہ جو کافر یا مشرک اس بارے میں کوئی اعتراض کرتے ہیں، اب دیکھیے پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبلہ کی تبدیلی کا حکم جاری فرمایا تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کس قدر تابع داری کرتے ہیں، کہ انسان
اللہ کے حکم کی پاسداری کیسے کرتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّٰہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ ہی کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اور وہی اس زمین و آسمان کا مالک بھی ہے، خالق ہے، اور اسی کی ہی بادشاہی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے احکام کی کس طرح فرما برداری کرتے ہیں۔ دین نام ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا ہے۔ تو جب ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا، ہر چیز کا مالک وہ ہے، تو اسی کے احکام کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو اپنے احکامات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شریعت جو ہے، جو آپ کا قول فعل جو عمل ہے، ہمیں اس پہ عمل کی خلوص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔